بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دن تھے کہ کہاں یہ خاتون کس مقام پر ہے، مگر جب ذمہ داری آئی تو خود کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ علی کے ساتھ مدینہ کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی رہی۔ کس طریقے سے اس حالت میں کہ جہاں پر بدن زخموں سے چور ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لیے زردارہ نے اور کتنا گریہ ہے کہ صاحبان شہر تشریف لاتے ہیں اور مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ اے علی، آپ فاطمہ سے کہیے اتنا گریہ مت کریں، ہمارے دن کے کام جو ہیں ہم انجام نہیں دے پاتے۔ آپ تصور کریں کہ آخر کتنا گریہ ہوگا، یا دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں۔ مولا کائنات نے جو ہے وہ شہر سے باہر کی طرف جو ہے وہ بی بی کو ایک حجرہ سا بنا دیا، جسے بیت الحزن کہتے ہیں، غم کی جگہ۔ بی بی صبح اٹھتی تھی، اپنے بچوں کو لے کر جاتی تھی اور وہاں گریہ کرتی تھی، مگر ظالموں نے اس حجرے کو بھی جلا دیا۔ وہ بغض کی داستان عزاداران محترم شروع اس لمحوں سے ہوتی ہے کہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے آخری وقت میں رسول خدا کے ساتھ ان کے سرہانے پہ سو رہی ہوتی ہیں۔ رسول خدا حالت ہم آخری وقت ہے، بی بی باپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، روایت آپ مستقل سنتے رہتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، بی بی نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ کوئی آیا ہوں میں دودھ سے رسول کی زیارت کے لیے۔ بی بی نے کہا بابا مریض ہے، بعد میں آئیے گا۔ کچھ دیر اور گزرتی ہے، پھر دق الباب ہوا۔ بی بی نے کہا کون؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا ابھی مناسب نہیں ہے۔ تیسری دفعہ جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی جانتی ہے کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا ملک الموت ہے، جو آپ کے احترام میں آپ سے پوچھ کر اندر آنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ، جب باپ زندہ ہو تو ملائکہ بھی پوچھ کے آتے ہیں، اور آپ کے جانے کی دیر تھی یا رسول اللہ، امت پوچھ کے نہیں آئی، اور اس دروازے جس پر آپ 6 مہینے سلام پڑھتے رہے، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، اسی دروازے کو جلا دیا۔ بی بی نے بہرحال پوچھا، جب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ دروازے کو جلا دیں گے، تو بی بی نے کہا کہ شاید یہ بھول نہ گئے ہو کہ میں کون ہوں۔ بی بی کے جملے مقاتل بیان کرتے ہیں، بی بی کہتی ہیں کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کہا میں فاطمہ ہوں، مگر آواز آئی ہو جو بھی ہو ہم اس دروازے کو جلا دیں گے۔ عزاداران محترم، وہ دروازہ مدینہ کا جل گیا۔ صرف جل بھی جاتا تو شاید غم کم ہوتے، مگر جلنے کے ساتھ اس دروازے کو دھکا دیا گیا، اور در و دیوار میں وہ شہزادی دو عالم آ گئی۔ اسی وقت بی بی نے اپنے جملے ادا کیے، یا باتا یا رسول اللہ، اے میرے بابا، اے میرے رسول خدا۔ یہ امت نے احترام کیا ہے۔ عزاداران محترم، بیان ہوتا ہے کہ بی بی غش کھا کر گر جاتی ہیں، حضرت محسن شہید ہو جاتے ہیں، امام علی کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ بی بی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو بی بی سب سے پہلے جناب فضہ سے پوچھتی ہیں کہ ابو الحسن کہاں ہیں؟ کہا کہ بی بی انہیں لے کر چلے گئے۔
بس یہ سننا تھا۔ اس حالت میں بھی بی بی کہتی میری چادر لے کر آؤ۔ بی بی چادر پہنتی ہیں، مدینہ کی گلیوں میں جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ گلے میں رسی ڈال کر حضرت علی کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ بی بی اپنے پوری طاقت سے امام کے کمر بند میں ہاتھ ڈالتی ہے کہ میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ عزاداران محترم، مگر ظالموں نے وہ کام انجام دیا کہ میرا چھٹا امام کہتا ہے ہماری جد کی شہادت کا باعث بن گیا۔ تلوار کے خلاف سے ہاتھ پھر انہوں نے اتنی ضربتیں لگائیں کہ بی بی کو ہاتھ چھوڑنا پڑ گیا۔ بس عزاداران محترم، بس بی بی اسی حالت میں ہے اور یہ لے کر چلے گئے۔ بی بی پھر بھی پیچھے پیچھے ہیں۔ مدینہ کی مسجد کے باہر بیٹھ کر بی بی نے کہا کہ میں بالوں کو کھولوں گی، میں خدا کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی۔ ایسے میں امام نے فوراً حضرت سلمان کو کہا کہ جاؤ سلمان، فاطمہ سے کہو کہ یہ بد دعا نہ کرے، ان کے بابا کی محنت خراب نہ ہو جائے کہیں۔ عزاداران محترم، بد دعا نہ ہوئی، بی بی بیٹھی رہی جب تک حضرت علی کو لے کر نہ گئے۔ میں کہوں گا اے میری شہزادی، وہ کہ سخت تھا، آپ اپنے وقت کے امام کو لے کر چلی گئی، مگر لا یوم کعبہ عبداللہ، آپ کی بیٹی چند قدموں کے فاصلے پر دیکھتی رہی اور وقت کے امام کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔